بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے 15 افراد جان سے گئے۔ مودی کی ڈگری دکھانے کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ دہلی پر 25,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ امریکی فضائی حملے میں مارے جانے والے 8 افراد ایرانی تھے۔ امریکہ۔ نواز شریف کے کہنے پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ۔ دنیا میں حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے کیا حکمت عملیاں اپنائی جا رہی ہیں؟ صدر ہمارے اور فوج کے درمیان کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے، عمران خان۔ ایرانی سرحد سے پاکستان کے اندر فوجیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید۔ جنگ زدہ ماحول سے خوف زدہ بچوں کے لیے ریڈیو اسٹیشنوں سے میٹھی لوری نشر۔ 100 سال کی عمر پانے والے افراد بیماری سے زیادہ تیزی سے صحت یاب ہوتے ہیں، تحقیق۔ بابر اعظم کو بھارت نے 8ویں جماعت کے نصاب میں شامل کر لیا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دوستو، کل غلطی سے پچھلے دن والی فائل اپلوڈ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں آپ سب کے کومنٹ آنے کی وجہ سے میں نے دوبارہ اصل فائل اس کی اپنی اصل جگہ پر اپلوڈ کر دی تھی۔ آپ کی یاد دہانی کا شکریہ۔ کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے 15 افراد جان سے گئے۔ مارے جانے والے میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ راشن تقسیم کے دوران بہت سے افراد بے ہوش بھی ہو گئے، جنہیں عباسی شہید ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ہاسپٹل میں زیر علاج کچھ افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ بھگدڑ مچنے کے دوران نالے کی دیوار بھی گری، کئی افراد نالے کے پانی میں گرے جبکہ کچھ بھاگنے کے دوران گر کر زخمی ہوئے۔ راشن تقسیم کے موقع پر بھگدڑ میں مارے جانے والوں کی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ فیکٹری کا مالک عبدالخالق نامی شخص بغیر پولیس کو اطلاع دیے راشن تقسیم کر رہا تھا۔ تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے پانی کا پائپ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پورے پلانٹ میں پانی بھر گیا۔ جس جگہ راشن تقسیم کیا جا رہا تھا وہاں کرنٹ لگنے کی وجہ سے بھگدڑ مچی۔ بھگدڑ کے دوران قریبی نالے کی دیوار بھی گر گئی۔ متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہے، اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہاسپٹل انتظامیہ کے مطابق سائٹ ایریا میں بھگدڑ مچنے والے اور نالے میں گرنے سے 8 باڈیز عباسی شہید ہاسپٹل لائی گئیں۔ فیکٹری انتظامیہ نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ راشن اور زکوٰۃ کی تقسیم کے حوالے سے کوئی اطلاع پولیس کو نہیں دی گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر فیکٹری مینیجر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ انتظامیہ کے مزید افراد کو بھی جلد حراست میں لے لیا جائے گا۔ راشن کی تقسیم دوستو، فلاحی کاموں کے لیے انتظامیہ کو باقاعدہ اطلاع دینی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے ڈگری دکھانے کے مطالبے پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کیجریوال پر 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ گجرات ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اروند کیجریوال کو اس معاملے کو متنازع بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ وزیر اعظم کی ڈگریاں پہلے ہی عام ہو چکی ہیں۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو کسی بھی بڑے عوامی مفاد کی عدم موجودگی میں اپنی تعلیمی ڈگریاں دکھانے کے معاملے میں استثناء حاصل ہے۔ لیکن دوستو، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی چائے بیچ رہا ہو تو شک تو پڑتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ شام میں امریکی اڈوں پر حملے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں سے 6 افراد کو میزائلوں کے پھٹنے سے زخم آئے ہیں۔ ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں کے حالیہ حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ امریکی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں کے خلاف حالیہ امریکی فضائی حملے میں 8 افراد مارے گئے۔ امریکی فضائی حملے میں مارے جانے والے 8 افراد ایرانی تھے۔ اس سے پہلے ایک عراقی تنظیم نے شام میں امریکی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔
پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ فل کورٹ کا مطالبہ تسلیم نہ کرنا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اہم اجلاس میں آصف علی زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولوی فضل الرحمان چودھری، سالک مریم نواز اور خالد مقبول صدیقی بھی شریک ہوئے، جبکہ نواز شریف نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اہم اجلاس میں شرکت کی۔ اہم اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی اور آئینی صورتحال پر گفتگو کے علاوہ سپریم کورٹ میں پیدا ہونے والی صورتحال اور 2 صوبوں میں انتخابات سے متعلق مشاورت بھی اہم اجلاس کے ایجنڈے میں شامل رہی۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ نواز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے بائیکاٹ کی تجویز دی، جسے منظور کر لیا گیا۔ شرکا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ سے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ یہی بینچ ماضی قریب میں ہماری حکومت کے خلاف کئی فیصلے دے چکا ہے۔ فل کورٹ کا مطالبہ ملک کی تمام جماعتوں کا مشترکہ اور متفقہ مطالبہ ہے۔ اس وقت دنیا کے اہم خطوں میں موجود حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے جو حکمت عملیاں اپنائی جا رہی ہیں وہ سبق آموز ہیں۔ پہلی حکمت عملی کی جھلک ہم نے اس عوامی تحریک کی صورت میں دیکھی جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف جاری ہے۔ یہ تحریک ان کی اس کوشش کے خلاف جس کے تحت وہ عدلیہ کو سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ مبینہ رشوت کے مقدمات اور ممکنہ سزا سے بچ سکیں۔ جیسے جیسے سڑکوں پر عوامی مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں، اسرائیل کے وزیر دفاع نے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کے خلاف خبردار کیا تھا۔ نیتن یاہو نے اسے ہی عہدے سے ہٹا دیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ اسرائیل کے صدر ہی مظاہرین کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ تبدیلی لانے کا ایک اور طریقہ ہم نے ترکی میں دیکھا، جہاں طویل عرصے سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی اپوزیشن جماعتیں مئی میں منعقد ہونے والے انتخابات میں صدر رجب طیب ایردوان کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے اپنی دشمنی بھلا کر متحد ہو چکی ہیں۔ دنیا میں کچھ پرتشدد طریقہ کار بھی اختیار کیا گیا ہے جن کے ذریعے مخالفوں کو حکومت سے ہٹانے میں کامیابی یا ناکامی ملی ہے، لیکن بھارت کے تناظر میں موجود پرامن آپشن کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے گزشتہ ہفتے گجرات کے سورت مجسٹریٹ کی مدد سے راہل گاندھی کی پارلیمنٹ سے نااہلی کا واقعہ آ جاتا ہے۔ مجسٹریٹ نے انہیں نریندر مودی کو بدنام کرنے کا مجرم ٹھہرایا اور کانگریس رہنما کو ہتک عزت کے الزام میں 2 سال کی قید کی سزا سنا ڈالی، جو کہ اس جرم میں ملنے والی اب تک کی سب سے زیادہ سزا ہے۔ بھارت میں دوستو 2 سال جیل کی سزا ملنے پر اراکین پارلیمنٹ اپنی نشستوں سے نااہل ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان الزامات کے تحت قانونی کارروائی نریندر مودی کی آبائی ریاست میں ہوئی۔ یہ بات غیر متوقع ہوگی کہ مجسٹریٹ نے بغیر سوچے سمجھے راہل گاندھی کو 2 سال کی سزا سنائی، جو کہ ہتک عزت کے مقدمے میں سب سے زیادہ مدت کی دی جانے والی اب تک کی سزا ہے۔ اور یہ ماننا بھی مشکل ہے کہ مجسٹریٹ اس امر سے بھی لا علم ہو کہ اگر راہل گاندھی کو 1 دن کم بھی سزا دی جاتی تو ان کی لوک سبھا کی رکنیت برقرار رہتی۔ کیا مودی حکومت کی جانب سے لیا جانے والا یہ سخت اقدام اپوزیشن کو بھڑکانے کا کام کر سکتا ہے، یا وہ اپوزیشن کی ان جماعتوں کو متحد ہونے کا موقع فراہم کر سکتا ہے جنہوں نے کبھی کانگریس سے کسی معاملے پر اتفاق نہیں کیا؟ اس کا جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے اور دوستو نہیں بھی۔ راہل گاندھی نے لوک سبھا سے اپنی نااہلی پر کہا کہ مجھے نااہل اس لیے کیا گیا کیونکہ وزیر اعظم میری اگلی تقریر سے خوفزدہ ہیں۔ وہ اس تقریر سے خوفزدہ ہیں جو میں گوتم اڈانی کے حوالے سے کرنے والا تھا۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ میں پارلیمنٹ میں اس حوالے سے تقریر کروں۔ گوتم اڈانی، جس کے نجی طیارے میں مئی 2014 میں نریندر مودی وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے کے لیے دہلی پہنچے تھے۔ اڈانی گروپ کی شیل کمپنیوں میں سرمایہ کاری ایک چینی شہری نے بھی کی ہوئی ہے۔ راہل گاندھی نے سوال اٹھایا کہ کوئی یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہا کہ وہ چینی شہری کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ یہ پیسہ آخر آیا کہاں سے۔ اڈانی یہ پیسہ خود تو پیدا نہیں کر سکتا۔
راہل گاندھی دوستو اب کانگریس پارٹی کے صدر نہیں ہیں، لیکن اپنی کم ہوتی ہوئی نشستوں کے باوجود وہ قومی سطح پر 134 سال پرانی کانگریس جماعت کے سر کا تاج ہیں۔ بی جے پی نے زیادہ آبادی والی ریاستوں جیسا کہ کرناٹکا اور مدھیہ پردیش میں دولت کے بل بوتے پر اراکین خرید کر کانگریس کو تباہ و برباد کر دیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جبکہ ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ ہندوستان سے دوستی چاہتے تھے، اس لیے معاملات خراب ہوئے۔ جنرل باجوہ کے خلاف احتساب فوج کے اندر ہونا چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ صدر عارف الوی ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو دوسری جماعتوں سے رابطہ بحال کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ پارٹی کے کسی بھی رکن کے دیگر جماعتوں اور سیاسی شخصیات سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پہلے 100 موٹو کے ذریعے اسمبلی بحال کی تو اس وقت 100 موٹو ٹھیک تھا۔ اب سپریم کورٹ نے الیکشن کے لیے 100 موٹو لیا تو یہ لوگ سپریم کورٹ کے پیچھے پڑ گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی پنجاب جرائم پیشہ افراد ہیں۔ میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر حملہ کیا گیا، ان کے خلاف عدالت میں کیس درج کروانے جا رہا ہوں۔ ایرانی سرحد سے پاکستان کے ضلع جلگئی میں سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایران کی جانب سے تخریب کاروں کے ایک گروپ نے جلگئی سیکٹر میں پاکستان ایران سرحد کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے معمول کے سرحدی گشت پر حملہ کر دیا۔ حملے میں بدقسمتی سے 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ تخریب کاروں کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے ایران سے ضروری رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ شام میں جنگ زدہ ماحول سے خوفزدہ بچوں کو میٹھی نیند سلانے کے لیے ریڈیو اسٹیشنوں سے لوری نشر کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ شام میں 1 دہائی سے زائد عرصے سے دوستوں جاری خانہ جنگی نے بچوں کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور وہ مختلف ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن میں بے خوابی بھی شامل ہے۔ تاہم یہ کوئی عام لوری یا بچوں کا کوئی عام گیت نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق میں امریکی نیورو سائنٹسٹ کی تحقیق اور میوزک تھراپی یعنی علاج بذریعہ موسیقی سے مدد لی گئی ہے۔ سائنسی بنیادوں پر تخلیق کی گئی یہ لوری بچوں کے دماغ کے اس حصے کی سرگرمی میں اضافہ کرتی ہے جو انسان پر نیند طاری کرتا ہے۔ لوری روزانہ شام کو ملک بھر میں مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر کی جا رہی ہے۔ دوستو عجیب بات ہے کہ غیر مسلم تو یہ لوریاں سنائیں، لیکن مسلم ممالک کو لوری کی بجائے کچھ قرآن پاک کی تلاوت سنانی چاہیے۔ امریکہ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ 100 سال یا اس سے زائد العمر افراد کے مدافعتی نظام پر کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ افراد بیماریوں سے حیران کن حد تک زیادہ تیزی سے صحت یاب ہوتے ہیں۔ بوسٹن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے محققین سائنسدانوں کی ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ 100 سال کی عمر رکھنے والے افراد کے مدافعتی نظام میں ایسے منفرد خلیے ہوتے ہیں جو ان کے جسموں کو زیادہ کامیابی کے ساتھ بیماری کے خلاف لڑنے کے قابل بناتے ہیں۔ 100 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں حفاظتی عوامل موجود ہوتے ہیں جو انتہائی بڑھاپے میں بیماری سے صحت یابی کو ممکن بناتے ہیں۔ اسپین کی 115 سالہ ماریا موریرا اس وقت دنیا کی دوستوں سب سے معمر ترین خاتون ہے۔ ان کی طویل العمری کا تعلق پرامن اور آسودہ زندگی کے ساتھ اچھی قسمت اور اچھے جین سے بھی ہے۔ بابر اعظم کو بھارت کی آئی سی ایس ای نے 8ویں جماعت کے سپورٹ نصاب میں شامل کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں بابر اعظم کی تصویر بھارت کے نامور کرکٹر سچن ٹنڈولکر، ویرات کوہلی اور ایم ایس این دھونی کے ہمراہ نصاب میں شامل ہے۔ بابر اعظم کے علاوہ دیگر بین الاقوامی کرکٹرز میں جنوبی افریقہ کے اے بی ڈیویلیئر اور ویسٹ انڈیز کے کرس گیل بھی شامل ہیں۔
بابر اعظم اپنی بیٹنگ اور کور ڈرائیو کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، جبکہ کئی نامور کرکٹرز بھی ان کے مداح ہیں۔ سنگاپور لیبارٹری میں تیار کردہ گوشت فروخت کے لیے پیش کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ایڈجسٹ کمپنی نے بتایا کہ ان کی کمپنی نے سنگاپور فوڈ ایجنسی سے منظوری کے بعد لیبارٹری میں تیار کردہ گوشت سے چکن بائٹس تیار کیے ہیں اور انہیں ملک بھر میں لانچ کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر اس گوشت کی قیمت عام چکن جتنی ہو سکتی ہے، لیکن جب پیداوار بڑھ جائے گی تو قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ ایلون مسک نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال انسان نما روبوٹ کا پروٹوٹائپ ماڈل متعارف کروا سکتے ہیں، جسے ٹیسلا بوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹیسلا کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ایلون مسک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس روبوٹ کو خطرناک ترین کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ روبوٹ کا قد 5 فٹ 8 انچ اور وزن 56 کلو گرام ہوگا۔ یہ روبوٹ مختلف کام جیسے گاڑیوں میں بوٹ لگانے یا دکانوں سے سامان خرید کر لانے کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ روبوٹ لیبر کی کمی سے پیدا ہونے والے خلا کو بھر سکے گا، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ نئی مشین بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوگی۔ انہوں نے وضاحت کی، یہ ٹیسلا کی خود کار ڈرائیونگ والی گاڑیوں کے منصوبے کا حصہ ہے اور اس میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والی کمپیوٹر چپ اور نیویگیشن سسٹم 8 کیمروں کے ساتھ نصب ہوگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔